الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مرتب کرتا حدیث کی شہرۂ آفاق کتاب ریاض الصالحین کا ہم یہاں سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی مہینوں سے جو ابواب چل رہے ہیں، پہلے اس میں بیماری کا بیان تھا، مرض، اور اس کے بعد عیادت کا بیان تھا، اور اس کے بعد پھر جو موت کے مقدمات ہیں، موت سے پہلے کی جو کیفیت ہے اس کا بیان تھا، اور پھر موت کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں، جنازے کا بیان تھا۔ اسی حوالے سے آج جس باب سے آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الموعظہ عند القبر، قبر کے پاس وعظ کہنا، قبر کے پاس نصیحت کرنا۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کننا فی جنازۃ فی بقیع الغرقد، ہم ایک جنازے پر موجود تھے جو بقیع غرقد میں تھا۔ فاتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقعد، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بیٹھ گئے، یعنی قبر کے پاس بیٹھ گئے، ابھی قبر تیار ہو رہی ہوگی۔ وقعدنا حولہ، اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی سی تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا ڈنڈا سا پتلا، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کا اوپر کی طرف سے مڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو عصا بولتے ہیں۔ تو کہا اس طرح کا ایک چھوٹا سا عصا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ فَنَكَسَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا۔ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین تھی وہاں جیسے آپ کچھ لکیر سی آپ نے لگانی شروع کی۔ ثم قال، اور پھر فرمایا، ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، بھئی تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ بھی متعین کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، اور جہنم میں جو اس کا ایبورڈ ہے وہ بھی بالکل طے کر دیا گیا۔ فقالو، جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام نے گویا کچھ پریشان ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا نتکل علی کتابنا، تو اگر ایسی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے پری ڈٹرمنڈ ہے، متعین ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی دی ہے، تو پھر ہم اعتماد کیوں نہ کریں، ہم تکیہ اور بھروسہ کیوں نہ کریں اس پر جو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف لکھ دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا، لوگو عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ بے شک ہر شخص کے لیے میسر کر دیا جائے گا، سہولت والا بنا دیا جائے گا اس معاملے کو جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا۔ وذکر تمام الحدیث، اور پھر آگے پوری حدیث جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، سیدنا علی نے وہ حدیث بیان کی۔ یہ حدیث پہلے بھی شاید کہیں آ چکی ہوگی اس کتاب میں، اور اس کا اصل موضوع جو ہے وہ تو تقدیر پر ایمان ہے، میں چند باتیں عرض کروں گا، لیکن چونکہ جو مفاد تھا وہ اس سے حاصل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے تھے اور وہاں پر آپ نے نصیحت فرمائی۔ تو ابھی جو عنوان بھی ہے نا، الموعظہ عند القبر، وعظ کہتے ہیں ایسی بات جو دل کو نرم کرنے والی ہو اور جو انسان کے دل میں جاگزیں ہو جائے، اور انسان کے اندر جو خیر کا پوٹینشل اللہ نے رکھا ہے وہ بروئے کار آ جائے۔ جیسے برکت کا لفظ ہے نا، برکت کے بارے میں علماء یہی فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر اللہ نے جو پوٹینشل رکھا ہے خیر کا وہ پوری طرح ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، ایکچولائز ہو جائے۔ تو ایسے ہی انسان کے اندر اللہ نے خیر
کا مادہ رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اصلاً اللہ نے انسان کو فطرت بندگی پر پیدا کیا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ حجابات آ جاتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجابات الطبع ہوتے ہیں، طبیعت کے حجابات ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ فرماتے ہیں سوء معرفت کے حجابات ہوتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ ایک حجابات جو ہیں وہ سماج کے ذریعے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پردے پڑ جاتے ہیں نا، تو گویا ان پردوں کو ہٹا کر جو انسان کے اندر پیور پرسٹین فطرت ہے اور جو خیر کی قوت ہے وہ اجاگر ہو جائے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کے ہاں تو تصور بالکل برعکس ہے نا، وہاں پر تو سینٹ آگسٹائن نے 4 صدی ہجری میں ایک پورا عقیدہ گھڑ لیا جو آج تک گویا ایک پورا ہم کہیں گے کہ فاؤنڈیشنل سٹون بن چکا ہے کرسچن تھیولوجی کا بھی، اور ان کی جو آپ کہیں کہ جو پریکسس ہے وہ بھی، وہ اوریجنل سن ہے کہ اصل میں تو انسان جو ہے وہ سن فل ہے، اور وہ جو اس کے باپ کا گناہ تھا آدم کا، اور پھر وہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر واعظ کیا کرتا ہے یا موعظہ کیا کرتا ہے، انسان کے اندر جو خیر کا جذبہ ہے اس کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو حیثیت خود قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، وہ بہت سی حیثیتیں ہیں، لیکن ایک حیثیت جو فرمائی نا فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دہانی کرائیے، اور بے شک آپ ہیں ہی یاد دہانی کرانے والے۔ اس میں بھی گویا یہ بات امپلائیڈ ہے کہ اصل میں جب بھی وحی آتی ہے تو جو اس کی بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہوتی انسانی فطرت کے لیے۔ جیسے سقراط نے کہا تھا نا کہ علم نام ہے ریکلیکشن کا، یعنی جو انسان کے اندر چیزیں موجود ہیں تو ایک آدمی آتا ہے سوالات کے ذریعے اور کچھ جو ہے گفتگو کے ذریعے وہ جو علم اندر دبا ہوا ہے اس کو گویا شعور کی سطح پہ لے آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی حیثیت کیا ہے کہ آپ مذکر ہیں، آپ نصیحت کرواتے ہیں۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کرتے رہیں، خاص طور پہ علماء نے وہ کتابیں جو لکھی ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم معلماً، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کے طور پر کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، تذکیر کی ہے، واعظ کیا ہے، توجہ دلائی۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک پرندہ بھی ہمارے سر کے اوپر سے نہیں گزرتا تھا یا اوپر منڈلاتا نہیں تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے بھی ہمیں اللہ کی یاد دہانی کروا دیتے تھے۔ یعنی جو بالکل ایک فطری ماحول ہے۔ کتنی احادیث آپ نے پڑھی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، خزاں کا موسم تھا، پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ نے ایک درخت کو جھنجھوڑا اور اس کے جو ہے پتے گرنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے 5 وقت وضو کر کے اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کہہ لیں کہ میں نے عرض کیا کہ تذکیر کروانی تھی، تو جو سب سے بڑا مقصد ہم سب کا ہے دنیا میں آنے کا وہ تو اللہ کی بندگی ہے نا، ہم اللہ کی طرف یکسو رہیں اور آخرت کی طرف ہماری توجہ رہے۔ اس کا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لحاظ فرماتے تھے۔ یعنی اگر انہیں خیال ہو کہ کہیں ان کے کچھ جو ہے وہ اصحاب کے ہاں یا ان کے اہل بیت کے ہاں کہیں کوئی ایسی بات پیدا ہو رہی ہے کہ دنیا کی طرف کچھ طلب ہے یا دنیا کی چیزوں کی طرف کوئی للک پیدا ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس کا علاج فرماتے تھے۔ اور مشہور حدیث ہے کہ ایک موقع پر کوئی کہیں سے کپڑا آیا، خاص بڑا ریشمی کپڑا، کوئی تھان سا تھا، تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کی جو نرمی ہے اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اتعجبون من ھذا، تمہیں لگتا ہے کہ بہت کچھ تعجب ہو رہا ہے، کوئی بڑی فیسینیشن محسوس ہو رہی ہے اس کپڑا، یہ جو فائبر ہے، اس کی جو نرمی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنہ احسن من ھذا، کہا کہ سعد ابن معاذ جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، کہا کہ جنت میں سعد بن معاذ کو جو رومال دیے جا رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہیں۔ اور رومال کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی محاورے میں نا، یہ چیز ہے اس کو تو میں جیسے اس سے ناک پہنچ کے میں پھینک دوں، یعنی یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کو میں ڈسپوز آف کر دوں۔ اب کتنی خوبصورت بات ہے کہ تھوڑی سی کشش پیدا ہوئی ایک فیبرک کے لیے، ایک کپڑے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ تناظر کو بدل دیا اور کہا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اصحاب کے اندر دنیا کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ جو انہیں اللہ سے اور آخرت سے محجوب کر دے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرمایا کرتے تھے، ہم نے یہاں ایک باب پڑھا تھا اسی کتاب میں، الاقتصاد فی الوعظ، وعظ کے اندر میانہ روی، اعتدال کا رویہ اختیار کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے صحابہ میں سے غیر معمولی مرتبہ رکھتے ہیں، وہ اپنی تابعین کو اور جو اور صحابہ بھی موجود تھے ان کو جمعرات کی جمعرات تذکیر کرواتے تھے، ایسے ہی بیان ہوتا تھا، کچھ واعظ ہوتا تھا۔ اب جو لوگ آپ کی جیسے آڈینس تھی ان میں سے ایک صاحب نے فرمائش کی، ان نے کہا کہ بھائی کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ فرماتے، ہر روز نصیحت کرتے، بہت اچھی باتیں لگتی ہیں، دل کو لگتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں جو ہے وہ ملال کا شکار نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے اندر بوریت پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور میں واعظ کے ذریعے تمہاری خبر گیری اسی طرح سے پیریوڈیکلی کروں گا، کبھی کبھی کروں گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کے ذریعے ہماری خبر گیری کیا کرتے تھے، مخافت السآمۃ علینا، اس اندیشے سے کہ کہیں ہم پر اکتاہٹ اور مصیبت نہ پڑ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ تھا کہ واعظ اور ہر موقع پر، یعنی کوئی بھی موقع نکلے جس میں لوگ جمع ہوں، لوگ اکٹھے ہوں، تو اس موقع پہ تذکیر کروانا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ایک عام طور پہ خطبہ ہے جو نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے، تو اس کو خطبہ نکاح کہا جاتا ہے، اس کا اصل نام ہے جو ہے خطبۃ الحاجہ، کسی حاجت کے وقت، کسی ضرورت کے وقت کوئی خطبہ پڑھنا۔ تو گویا وہ خطبۃ الحاجہ جو ہے مثال کے طور پر میت کے موقع پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ جو ہے نکاح کے موقع بھی پڑھا جا سکتا ہے، کسی دعوت کے موقع پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جہاں بھی ضرورت پیش آئے اللہ کی یاد دہانی کی تو وہ خطبہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ تو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا، اور ہم نے اس باب میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کسی آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا یہ ایک بڑی علامت ہے اس کی فقاہت کی، اس کی سمجھداری کی۔ اب یہ جو موقع ہے کہ ایک صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ایک ہے جنازہ، اور ایک ہے جنازے کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تدفین کا عمل، اور چونکہ جنازہ پڑھا بھی وہیں جاتا تھا، اس کے بعد تدفین بھی وہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں بیان ہوا ہے کہ ہم ایک جنازے میں تھے بقیع الغرقد میں، تو بقیع بقعہ کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی پیچ آف لینڈ ہے اس کو بقیع کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ مسجد نبوی سے کچھ تھوڑے فاصلے پر جو ہے وہ ایک پیچ تھا زمین کا، اور وہ جیسے جنگل کی طرح تھا، اس میں بیچ میں جو ہے درمیان میں درخت بھی تھے، اور جو درخت وہاں پر تھے وہ غرقد کے درخت تھے۔ اور یہ درخت بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب سیدنا مسیح نازل ہوں گے یروشلم میں اور سارے ایلیا میں اور سارا معاملہ ہوگا، اور جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی تو جو بھی یہودی اس کی زد میں آئے گا وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، پگھل کے ختم ہو جائے گا، اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ جو ہے پیچھے جو ہے آڑ لیں کسی پتھر کی اور کسی درخت کی، لیکن کوئی پتھر کوئی درخت ان کو بچا نہیں پائے گا سوائے غرقد کے درخت کے، کہ غرقد کا درخت ہے اس کے پیچھے اگر کوئی چھپ گیا تو وہ جو ہے بچ جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ ایک میدان سا تھا جہاں غرقد کے درخت تھے، اسی وجہ سے اس کو بقیع کہا جاتا ہے۔ آج کل اس کا عرف عام میں نام جنت البقیع ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی جو حرم ہے اس سے نکلتے ہی وہ آ جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک جنازہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تشریف لے آئے، فقعدہ، تو آپ بیٹھ گئے، وقعدنا حولہ، اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور آپ نے اس سے جیسے کچھ لکیریں سی لگائیں، اور جیسے بتایا ہوگا نا کہ دیکھو بھئی یہ ایک لکیر ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں جنتی ہیں، کچھ لوگ جہنمی ہیں، اور پھر آگے آپ نے جو بات فرمائی وہ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ لیکن یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کے وقت اور تدفین کے وقت بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے واعظ کی، تذکیر کی، اور خاص طور پہ چونکہ اس وقت دل نرم بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ احتیاط کرنی چاہیے، یعنی یہ موقع کوئی تقریر کا نہیں ہوتا، یعنی پھر وہی بات جو پیغمبر کا اپنا جیسے آپ سمجھ لیں مزاج مبارک ہے، کہ کوئی آدمی اس میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ کچھ احادیث کو جو ہے وہ ایٹومسٹکلی یہاں سے ایک حدیث اٹھائی، یہاں سے ایک حدیث اٹھائی، اور اس کا ابیوز بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جنازہ عام طور پہ یا تو کھلی جگہ پر ہوگا، اب وہ کھلی جگہ پر ہے، بعض اوقات موسم سخت ہوتا ہے، بارش ہونے والی ہے، یا کوئی جو ہے بہت زیادہ تیز دھوپ ہے، تو بعض اوقات کچھ لوگ بہت لمبی تقریر شروع کر دیتے ہیں۔
اب وہ ایک اکتاہٹ کا باعث بن سکتی ہے، لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آوازیں بھی لوگ آنی شروع ہو جاتی ہیں، بھائی جلدی نماز پڑھائیں، جلدی جنازہ پڑھائیں۔ پھر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی بہت سے لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کتھ اینڈ کن ہے اس کے، جو اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تو وہ تو ظاہر بات محبت سے اس وقت ان کی حالت بھی ایک خاص دقت والی ہوتی ہے، وہ تو جھیل بھی جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ابھی نماز کے بعد جو ہے جنازہ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، اس کے بعد ان کا کوئی کام وام بھی تھا، تو اب وہ کھڑے ہوئے ہیں تو گویا ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو چاہے وہ جنازے کے موقع پہ گفتگو ہو، چاہے وہ کوئی تذکیر کے کچھ جملے جو ہیں وہ قبرستان میں ہوں، ان کو محدود رہنا چاہیے، ورنہ وہی بات کہ ایک بہت اچھی چیز، بہت خیر کی چیز لوگوں کے لیے پریشانی اور اکتاہٹ کا سبب جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی چیز کو بھی اگر کچھ لوگوں نے اپنی ناسمجھی میں، سادہ لوحی میں اس کو بہت طوالت دی، یعنی اجتماعی نماز پڑھانے کے عمل میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوا، ایک صاحب نے کہا کہ میں فلاں صاحب کی وجہ سے نماز سے رہ جاتا ہوں، میں یعنی باجماعت نماز میں نہیں آتا، اتنی طویل نماز پڑھاتے ہیں کہ میں گھر ہی میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو پھر جو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہی خطبہ، اب وہ خطبے آپ کے دیکھیں چند الفاظ پر، چند جملوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ وہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضبناک نہیں دیکھا کسی واعظ میں جتنا اس موقع پہ دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگوں تمہارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو تنفیر پیدا کر رہے ہیں، جو ریپیل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نماز سے اونچا عمل تو کوئی نہیں ہے، اللہ کے تقرب کا سب سے اونچا عمل ہے، اور اللہ سے مناجات ہے، تو اگر نماز جیسا عمل نفور پیدا کر دیں تو آپ نے فرمایا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک موقع پہ ایک صحابی جو تھے، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ نے افتان انتا، افتان انتا، بلا کے ان سے کہا تم فتان ہو، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، لوگوں کو تم جو ہے ٹریبولیشن میں اور مصیبت میں ڈال رہے ہو۔ تو بہرحال ضمنی طور پہ عرض کر دوں، اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے دعا کا معاملہ بھی ہے کہ بعض اوقات دعا اتنی طویل لوگ کرانے لگتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ بھی تھک رہے ہیں، لوگوں نے جانا بھی ہے، اب بیزاری بھی پیدا ہو رہی ہے، بار بار سوچ رہے ہیں کب دعا ختم ہوگی۔ تو اب دیکھیے اس میں پریشانی کی بات کیا ہے کہ نماز سب سے اونچا عمل، دعا عبادت کا جوہر، لیکن یہ والی چیزیں بھی اگر نفور پیدا کر دیں تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی خرابی ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے جو بات فرمائی، بہت مختصر بات فرمائی، اور وہ جو بات ہے وہ بات چونکہ اہم بات ہے، اس میں چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ متعین ہو چکا ہے جنت میں اور جہنم میں۔ تو پھر صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ پھر اے اللہ کے نبی اگر ایسا ہو ہی چکا ہے، ہر چیز سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے، تو پھر ہمارا کیا کام ہے، پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہونا ہے وہی ہونا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اعملوا، تمہیں تو عمل کرنا ہے، اور کہا کہ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ تیسیر پیدا کر دیں گے، سہولت پیدا کر دیں گے جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا۔ اب جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا علم قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فرد جبر سے یا قدرت سے اپنی پیدائش سے لے کے وفات تک جو کچھ بھی کرے گا، اللہ اس کو پہلے سے جانتے ہیں، یہ اللہ کا پری نالج ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اصل بات کیا ہے، زیادہ تر ہماری زندگی جبر سے جو ہے وہ گورن ہوتی ہے، بہت تھوڑا سا حصہ ہے جس میں اختیار ہے۔ بس ہمیں جو کنسولیشن حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی صرف اتنے دائرے میں ہے جہاں پر ہماری قدرت ہے اور جہاں ہم مجبور نہیں ہیں، اور جو سارا ایپیسوڈ ہونا ہے وہ ہمارے لیے انفولڈ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہو چکا ہے اللہ کے علم کے مطابق۔ تو وہ جو ہونا ہے سارا وہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے، اس میں جتنا جبر سے میں نے کرنا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے، جتنا اختیار سے میں نے کرنا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے، مواخذہ میرا صرف اسی ریئلم میں ہوگا جہاں مجھے اختیار تھا۔ تو جیسے لیکن بیان ایسا تھا کہ صحابہ پریشان ہو گئے، تو پھر آپ نے یہ بات فرمائی، اور چونکہ یہاں بیان ہوا ہے نا کہ پوری حدیث نہیں ہے، پھر آپ نے وہ آیات پڑھی کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے جو ہے وہ دیا اور تقویٰ کا رویہ اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی، اچھے انجام کی تصدیق کی، تو ہم اس کو سہج اس کے لیے میسر کر دیں گے آسانی کی راہ کو۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى،
اور جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے لاپرواہی برتی اور ہر جو ہے وہ اچھی بات کی تکذیب کی یا اچھے انجام کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اب بات بالکل واضح ہو گئی کہ دیکھیے یہ اعطاء اور اتقاء اور تصدیق بالحسنى یہ فرد کا عمل ہے نا، اس میں اس کی فری ول شامل ہے، اور اسی طریقے سے یہ تولا اور یہ استغنا اور یہ تکذیب بالحسنى یہ اس آدمی کا عمل ہے۔ تو کہا کہ جو خیر کا ارادہ کرے گا، خیر کی طرف جائے گا، اللہ اس کے لیے خیر کی راہ کو میسر کر دیں گے، اور جو آدمی اپنی آزاد مرضی سے اپنی فری ول کو استعمال کرتے ہوئے شر کی راہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شر کی راہ کو میسر کر دیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث میں بھی جو بات مقصود ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے قبر کے موقع پہ، یعنی جب قبر کے پاس، یعنی جنازے کے وقت بھی ہو سکتا ہے، اور پھر عام طور پہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کئی جگہوں پہ جناز گاہ جو ہے وہ قبرستان کے اندر ہی ہوتی، تو گویا یہ والا عمل بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔